دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى في مقام آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا حکم اس حدیث کے اندر دیا ہے۔ احکامات صادر کرنے سے پہلے چند باتیں بتانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور احباب سے گزارش ہے جو باہر بیٹھے ہیں، اگر کوئی مریض ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ادھر قریب تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب کر لے گا انشاءاللہ۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ عنوان قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیں کہ چند وصیتیں، نصیحتیں، کام کی باتیں، ایسی باتیں کہ جو معاشرے کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتی ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو لا سکتی ہیں، گھروں میں بھی سکون ہو سکتا ہے، انفرادی زندگیوں میں سکون ہو سکتا ہے، رشتہ داریوں میں سکون ہو سکتا ہے، معاشرے، شہر، حتیٰ کہ اگر یہ اصول انسان اپنی زندگی میں لے آئے پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ عنوان قائم کیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، بھائی کیسے ہے؟ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی آپس میں مثال محبت کی، الفت کی، مل بیٹھنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ لین دین کی مثال ایسے ہے، مثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ بظاہر بھی جڑا ہوا ہے اور رنج و تکلیف میں، فرحت و خوشی میں بھی جڑا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کا کوئی ایک عضو بیمار ہو، پاؤں کی چھوٹی انگلی میں اگر درد ہو، اس کا ناخن اتر جائے، تو آنکھیں یہ نہیں کہتی کہ پاؤں کی انگلی میں درد ہے نا، ہم تو سوتے ہیں، دماغ آپ کا نہیں سوتا، باقی سارا جسم قرار اور سکون کے ساتھ رات بسر نہیں کرتا۔ فرمایا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، پاؤں کی انگلی میں درد ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارا جسم بخار میں اور ساری رات جاگ کے گزارتا ہے، اس پاؤں کی انگلی کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے، اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسلمان بھی دوسروں کا درد اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ ایمان یہ نہیں ہے، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، تسبیحاں کرے، تلاوت کرے۔ اسلام دین صرف اس بات کا نام نہیں ہے۔ ایسے کام، محض یہ کام کرنے والے لوگوں پہ اللہ نے بستیوں کو الٹ کے مارا، جن میں احساس نہیں تھا، حقوق العباد میں جو زیرو نظر آتے تھے۔ المسلم اخو المسلم
فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایسی تڑپ، ایسا کھچاؤ، ایسا تناؤ، اور ہمارے روح کے اندر ایسی وابستگی دوسروں کے ساتھ ہے کہ کوئی بھوکا ہے ہمیں تکلیف ہو، کوئی تکلیف میں ہے ہمیں رنج ہو، لیکن آج کل تو عجیب ہی معاملہ چل پڑا ہے۔ پڑوسی دوسرا تیسرا مسلمان تو دور ہے، بھائی کے حالات غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکے، ضروریات زندگی سے محروم ہے، اور دوسرا بھائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، گزارنا اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے سگے بھائی کا بھی اس پہ کوئی حق بنتا ہے، اس کی بہنوں کا بھی اس پہ کوئی حق بنتا ہے۔ اور المیہ اس بات کا ہے کہ آج کل لوگ یہ بھی پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضرت جی ہمارے ماں باپ غریب ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ماں باپ غریب ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اخلاقی گراوٹ کا اس سے بڑا عالم کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا کہ مسلمان یہ پوچھے کہ ہم اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ اوساخ الناس، میرے نبی نے فرمایا جو تمہارے ہاتھوں کی میل کچیل، جو تمہارے مال کو پاک کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، لوگ پوچھتے ہیں حضرت میں دے سکتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دے سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کی تکلیف کیا ہونی ہے؟ یہاں پہ بھائی تڑپ رہا ہو تو کوئی آ کے پوچھتا نہیں ہے، رشتہ داروں کے گھر میں ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں مہیا نہیں ہیں، اور ہمارے نخرے ہی پورے نہیں ہوتے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ اور وتیرہ کیا تھا کہ مانگنے والی سیدہ کے دروازے پہ آتی ہے اور کہتی ہے کھانے کے لیے کچھ دو، فرمایا توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور نکلی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، آپ نے پانی سے رکھا ہے، ایک کھجور رکھی ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے لیے حجرے سے آواز آتی ہے عائشہ یہ بھی دے دو میں پانی سے کھول لوں گا۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب سے پہلے وہ بھی تقسیم کرنے پہ قادر۔ اور ایک طرف ہمارے یہ حالات ہیں، المسلم اخو المسلم، کیسا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، مسلمان ایک جدار کی طرح، ایک دیوار کی طرح، یشد بعضہ بعضا، دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی، ایک اینٹ جب دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے تو دیوار بنتی، اس میں سے چند اینٹوں کو ایک اینٹ کو ہٹا دیا جائے دیوار کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، معیشت معاشرت دنیا کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والی مدد مسلمان مسلمان کو مہیا کرتا ہے۔ لیکن المیہ اس بات کا یہ ہے کہ آج مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے چلا جاؤں، رشتہ دار بھائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے برابر اگر میں کسی کا فائدہ کر سکتا ہوں تو کوئی اور آ جائے، کوئی اور آ جائے، میرا سگا بھائی نہ آئے۔ کیوں؟ اس نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے، اس نے مجھ پہ بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس کے ساتھ میرے معاملات بڑے خراب ہیں، میرے ماں باپ نے اس کو بڑا نوازا ہے، ہماری بڑی پرانی رنجشیں، ہماری بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی، ہمارے بچوں کی آپس میں نہیں بنتی، اس نے فرنٹ والے پلاٹ اپنے پاس رکھ لیے، اس نے 10,000 کا گھپلہ کیا، اس نے 20,000 کا گھپلہ کیا، اور میرے بھائی آج ہماری اپنے بھائیوں سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہیں بنتی، رشتہ داریوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی شخص آج کل کسی کو اگر سمجھائیں وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، ان کی طبیعت ان کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ کبھی وفا کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کتنے ظلم کیے۔ میں آپ کو ایک بھائی بتاتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے چھوٹا سا 13-14 سال کا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے اس سے بھی کم عمر ہے، خوبصورت ہے، ماں دنیا سے جا چکی،
بھائی جوان ہے، تھپڑ مارتے ہوئے اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں جس سے کبھی کسی نے پانی بھی نہیں نکالا، پھر اس کنویں سے نکالا گیا، بھائیوں سے برداشت نہ ہوا، قرآن کہتا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف کو بیچ دیا گیا۔ کس نے بیچا؟ بھائیوں نے بیچا، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، چند سکوں کے عوض، اور پھر بکتا بکاتا مصر کی منڈیوں میں پہنچا ہے۔ نبی زادہ ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہے، بکتا پھر رہا ہے منڈیوں کے اندر جیسے مال بکتا ہے، وہاں سے بکتے بکاتے عزیز مصر لے گیا، گھر میں رکھا نوکروں کی طرح، نوکروں والی زندگی گزاری، پھر دعوت گناہ پہ جب لبیک نہ کہا جیل میں پھینک دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 9 سال جیل میں رہا، ایسے جرم کی پاداش میں جو کیا ہی نہیں تھا، پھر وہاں سے نکالا گیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے عزت دی، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عزتیں دینے پہ قادر ہے۔ اللہ نے عزتیں دی، اختیار دیا، ایسا اختیار دیا کہ وہی بھائی دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، بھوک سے بھی مار سکتا ہے، جیل میں بھی پھینک سکتا ہے، لیکن بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے بعد یوسف کا تم پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تانا بھی نہیں دوں گا آج کے بعد کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس سے بڑھ کے کسی نے ظلم کیا ہے اپنے بھائیوں پہ؟ اگر یہ ظلم قابل معافی ہے تو ہمارے بہن بھائیوں کے ظلم ہم پہ کتنے ہیں؟ یہ کون سے ایسے ظلم ہیں جو قابل معافی نہیں ہے؟ اس سے پہلے سلو کیجئے، محبت الفت پیدا کیجئے، اس سے پہلے کہ قبروں پہ کھڑے لوگ روتے دیکھیں، جنازوں پہ کھڑے لوگ دھاڑے مارتے ہوئے روتے دیکھیں۔ ماں باپ سے لوگ ناراض ہیں، یہ کیسی ناراضگی ہے؟ کہاں جائیں گی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سارے معاملات؟ میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں گناہ کا حکم دیں تو ان کا کہا نہیں ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور آج ہم اپنے مسلمان ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بھی زیادہ تعلق، خونی رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جب جنگ بدر کے قیدیوں میں آیا، زید بن عمیر، تو صحابہ اکرام جب اس کو باندھ رہے تھے، مصعب کے چہرے کی طرف دیکھا، مصعب کہتا ہے ذرا اور زور سے اس کو باندھو، میرا بھائی وہ نہیں جسے تم باندھ رہے ہو، میرا بھائی وہ ہے جو باندھ رہا، کیونکہ اس کے ساتھ میرا تعلق اسلام والا ہے۔ مواخات مدینہ اٹھا کے دیکھ لے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے اللہ کے رسول یہ عنوان قائم کیا ہے میرے نبی نے، آگے چند باتیں بتائی ہیں، پھر فرمایا لا یظلمہ، عنوان قائم ہو گیا، فرمایا بھائی بن گئے، لا یظلمہ، بھائی بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، قدرت طاقت بساط ہر چیز پہ تصرف ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ظلم حرام کر لیا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، ظلم نہ کرو۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے، زیادتی ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند وہ دعائیں جو اللہ کے عرش کو سیدھی جا پہنچتی ہیں، فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو سیدھی جاتی ہے، اللہ کے عرش کو سیدھی جاتی ہے، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اور ظلم ایک ایسی چیز ہے اللہ رب العزت دنیا میں ہی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، دنیا میں ہی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ جو قادر، جو قوت طاقت رکھنے والی ذات ہے، اگر وہ کسی پر ظلم نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کسی اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد پہ نہ کریں، ان کے جو وراثت کے حصے ہیں اگر زندگی میں تقسیم کریں تو برابر تقسیم کریں، اگر دے کے جا رہے ہیں برابر دے کے جائیں۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کے ساتھ ظلم نہ کرے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے والد بشیر صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تیری باقی اولاد ہے؟ جی ہاں ہے، ان کو بھی ایک ایک باغ دے رہا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، صرف نعمان کو دے رہا ہوں اس کی والدہ کی کاش پہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر محمد ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، محمد ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ آج بچوں کے درمیان تفریق، بھائی بہن کے درمیان جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک پھر نسلوں تک چلتا ہے۔ میرے نبی نے بیٹوں کی بھی عزت کی ہے، بیٹوں سے بھی محبت کی ہے، بیٹیوں سے بھی محبت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھ کے سیدہ کا استقبال کر کے ان کا ماتھا چوم کے رسالت مآب کی مسند پہ بٹھا کے یہ بتایا ہے کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا شرف اور مقام کیا ہوتا ہے۔ آج جب حصے دینے کی باری آتی ہے تو ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہیں جہیز نہیں دیا، تمہیں عیدیں اور یہ دیگر معاملات تمہارے ہم پورے نہیں کرتے، تو اب وراثت کس چیز کی ہے؟ اور اگر کوئی اپنا حق لے لے وہ ساری زندگی بھائیوں کے دروازے سے محروم ہو جاتی ہے، اگر وہ محروم نہ کرے تو معاشرہ اس کو تانے دیتا ہے، اور بھائی بھی اس کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بھائی یہ جو تم حق دے رہے ہو، حصہ دے رہے ہو، وراثت دے رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، باپ اس کا بھی تھا، باپ تمہارا بھی ہے، یہ باپ کی جائیداد ہے۔ اور یہاں پہ آ کے ہمارے نمازی حاجی اہل توحید بھائی بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ذرا وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ نیواں دا لے لیندے نے، وہ کہتی ہیں میں لیندی نہیں، بھائی صاحب پکے ہو جاندے ٹھیک ہے پھر اسی دیندے نہیں، انہیں آپ کیا جی میں نہیں لیندی، وہ نہیں بھی لیتی اس کو لینا چاہیے۔ اور میری بہنیں بھی یہ بات یاد رکھیں، جو عورت وراثت میں اپنا حصہ نہیں لیتی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق تھا، وہ اپنی اولاد کا حق مار رہی ہے، اس کی اولاد بھی تو اس کی وراثت میں سے حصے دار ہوگی نا، تو وہ اپنی اولاد کا حق مار رہی ہے صرف اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے۔ لعنت ہے ایسی رشتہ داری پہ جو چند ٹگوں کے لیے ہے، آپ نے پھر رشتہ داری ٹگوں کے لیے رکھی ہے، خون کی رشتہ داری تو نہ ہوئی۔ اس لیے وراثت میں حصہ دیں، جو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا، ہمارے شیخ کے پاس ایک لڑکا شہد لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت جی میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ نے فرمایا کہاں سے؟ کہتا جی اپنے باغ سے۔ تو حضرت فرمانے لگے کیا تمہارے باپ نے تمہاری پھپھیوں کو حصہ دیا تھا؟ کہتے نہیں۔ تو آپ نے وہ شہد نہیں لیا، آپ نے وہ شہد نہیں لیا، یہ صرف نمازیں، صرف روزے، صرف تسبیحاں یہی جنت میں لے کے جانے والی نہیں، اگر ان میں کمی بیشی ہوئی میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ حقوق العباد میں اگر پھنس گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدرون مل مفلس، اور صحابہ پتہ ہے فقیر کس کو کہتے ہیں، کلاش کس کو کہتے ہیں، کنگال کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ملا درہم لہ ولا دینار، اور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا اور اس کے پاس اعمال کے انبار لگے ہوں گے، لیکن دوسری طرف لینے والوں کی لائنیں لگی ہوں گی۔ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ اس نے مجھ پہ جو ہے نا وہ جھوٹا الزام لگایا، دیگر معاملات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقوق العباد میں وہ بندہ اتنا زیرو ہوگا، اللہ نیکیاں دیتا جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والوں کی لائن لگی ہوگی، رسالت معاف فرماتے ہیں پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا مفلس اور فقیر آدمی۔
ہمیں اپنے اخلاق پہ فرمایا لا یظلمہ، عنوان قائم کر کے پہلی بات بتائی، فرمایا مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور مسلمان پہ ظلم ہونے بھی نہیں دیتا۔ ایک تو ظلم کرتا نہیں ہے نا، ظلم ہونے بھی نہیں دیتا۔ جو ظلم ہونے دے، اختیار ہو، قادر ہو اس چیز پہ کہ ظلم کو روک سکتا ہے، لیکن ظلم ہونے دیتا ہے، ہمارا کیا ہے جی؟ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑے جی؟ بہن بھائیوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، محلے برادری میں ہے، معاشرے میں ہے، کہیں بھی اگر آپ ظلم روک سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 3 درجے اللہ کے رسول نے بیان کیے، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے برائی دیکھے، ظلم دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اللہ نے اگر طاقت دی اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، سمجھ لیں کہ اس کے دل سے ایمان چلا گیا ہے۔ ایسے لوگ قرآن کہتے ہیں جن کو صرف اپنی عبادات کی، اپنی نیکی تقوی کی فکر تھی، انہوں نے لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم نہیں دیا، اور لوگوں کو کہتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کے جھگڑوں میں پڑنے کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے اس گروہ پہ اللہ نے بستیاں الٹ کے ماری ہیں، ان کو خنزیر اور بندر بنا کے اللہ رب العزت نے برباد کیا ہے۔ وَلَا يُسْلِمُهُ، نہ ظلم کرے، نہ ظلم ہونے دے اگر اس کے پاس اختیار ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو یعنی یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر تسلی بھی دی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جو ظلم کر نہیں رہے اور ظلم ہونے نہیں دیتے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے کام کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، فرمایا جو کسی کے کام آئے گا اللہ اس کے کام آئے گا، اور جس کے کام اللہ آ جائے پھر اس کا کوئی کام رہتا نہیں، پھر اس کا کوئی کام ادھورا نہیں رہتا، پھر اس کے کسی کام سے بے برکتی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو سنبھال لیتا ہے، جو کسی مسلمان کے معاملات کو سنبھالتا ہے، جو کسی یتیم پہ دست شفقت رکھتا ہے، جو کسی بیوہ پہ دست شفقت رکھتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ جو کسی غریب کو کوئی کام کروا کے دیتا ہے، کسی کی اعانت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اشفعوا فلتوجروا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سفارش کرو اجر لے جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ ہے ماڑا بندہ ہے، قابلیت ہے، حق کس کا بنتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، اشفعوا فلتوجروا، کہنے کے بغیر اس کی سفارش کرو، وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، فرمایا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو ثواب دے گا۔ کسی غریب کے ساتھ چلنا، اس کو وقت دینا، اس کو اہمیت دینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کا بھی اجر دے گا، میں محمد الرسول اللہ گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن آج کسی غریب کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ امیر کا جانور بیمار ہو جائے ہم پتہ کرتے ہیں، غریب بلبلاتا مر جائے ہم اس کا پتہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں، پیسے کو سلام ہے۔ اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ میرے نبی کا کیا اخلاق تھا کہ یہودی بچہ محلے میں بیمار ہے، رسالت مآب اس کے پاس جا رہے ہیں۔ شان اور عظمت کا عالم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جن کو رستے میں چلتے ہوئے پتھر اور درخت بھی سلام کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انی لاعرف حجرا، شان اور مقام یہ ہے۔ اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انسانیت کا درس دے رہے، نبی کریم اس بچے کی عادت کے لیے جا رہے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے، اور اللہ نے اس برکت سے اس بچے کو اسلام سے نواز دیا، اور کسی مسلمان کے ساتھ چلنا فرمایا یہ بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت اجر کا سبب بنا دے گا۔ اشفعوا فلتوجروا، کسی پہ مال خرچ کرنا، کسی کے کام آ جانا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ، جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِّن قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور کتنا بڑا سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، فرمایا جو کسی سے کوئی تکلیف دور کر دے، کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کر دے، فرمایا قیامت کے دن اللہ قیامت کی تکلیفیں اس سے دور کر دے گا۔ اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں۔ جہاں دیگر خطبات الجمعات ہم سنتے ہیں، وہاں یہ بھی ہمارے حقوق ہیں۔ یاد رکھیے اس وقت تک انسان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اچھا انسان نہیں ہے۔ ہم نے صرف اچھا مسلمان بننے کی کوشش کی، اچھا انسان بننے کی کوشش نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دونوں پہلو اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رونے والے، گڑگڑانے والے، اللہ کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے جہاں پہ تھے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بھی سنبھالا ہے، معاشرے کو بھی سنوارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو حق تلفی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے درمیان بھی حق تلفی کرنے والا قیامت کے دن اس کا ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی۔ یہاں تک میرے نبی نے ہمیں احکامات یہاں تک بتایا۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ جس نبی نے جانوروں کی گزارشات سن کے صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو اس کے ساتھ، صحابی رسول کو کہا جا رہا ہے۔ غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ حضرات محترم، مسلمان سے کوئی تکلیف دور کر دینا، آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو واقفیت دی ہے، اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب کوئی واقفیت نہیں چلے گی، میں اس بندے سے الزامات دور کر دوں گا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی ڈالے گا اور آخرت میں بھی ڈال دے گا۔ یہاں مسئلہ ہی الٹ بن چکا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہم نے لے لی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہم نے لے لی ہے۔ ہمارا تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر بندے کا سوال یوں سمجھ آتی ہے جیسے قیامت کے دن اللہ نے بندوں کو کھڑا کر کے یہ پوچھنا، ہاں بھی 10 فلانا کی کرتا سی۔ تحقیق ہماری ایسے چل رہی ہے جیسے اللہ نے ہمیں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھنا ہے 10 بھی فلانا کی کرتا سی، تے فلانا کی کرتا سی۔ ایسے ہم تحقیق کرتے ہیں اور خود کا نہیں پتہ، اپنی آنکھ میں تنکا نظر نہیں آتا، شتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ میں تنکے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بال کی کھال ادھیڑنے پہ لگے ہوئے اور پیچھے لگے کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے۔ اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے بندے ان عمرہ فیما افنا، بتا تو نے عمر کہاں گزاری ہے، تو کیا کرتا رہا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا حساب لے، اس کی زندگی کا حساب لینے والا میں ہوں، تو نہیں ہے۔ ہم تو بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ نے ایک شخص کو بات کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دیکھا، جب گواہی کی باری آئی آپ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہتا جی میں نے چوری کی نہیں۔ اب بحث نہیں کی نبی عیسیٰ نے، فرمایا پھر میری آنکھوں کو دھوکہ لگا ہوگا، اگر تو نے چوری نہیں کی تو میری آنکھوں کو دھوکہ لگا ہوگا، مجھے صحیح نظر نہیں آیا ہوگا۔ بحث کی کیا ضرورت ہے، وہ اللہ کا دربار ہے، وہ منا لے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم،
وہ منہ پہ مہریں لگا کے منوا لے گا کہ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی عیبوں کے پیچھے جانے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. ایمان والو بدگمانی سے بچو. کسی کے پاس پیسہ آ گیا، حرام دا ہی ہونا ہے. ایڈی چھتی امیر کوئی ہوندا ہے؟ یہ حرام دا پیسہ ہونا ہے. یہ ناجائز کاروبار کرتا ہوگا. یہ لڑکا رات کو لیٹ آتا ہے، اچھا نہیں ہے. یہ موبائل کان کو لگائے پھرتا ہے، یہ ضرور کسی نے گلاں ہی کرتا ہونا. یہ عجیب و غریب معاملات ہیں، نہیں پتہ، بس بدگمانی. ان بعض الظن اسم، فرمایا بسا اوقات بدگمانی بھی گناہ تصور کی جاتی ہے. ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے. ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ کے رسول نے غیبت کی مثال پھر کیسے دی؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے مثال کیسے دی؟ فرمایا ایک تو بھائی ہو، دوسرا مردہ ہو. انسان کا بھائی مرا ہوا ہو، مرے ہوئے بھائی کے جسم سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھانا کیسا ہے؟ فرمایا یہ اچھا عمل ہے غیبت سے. غیبت اس سے بھی بدترین عمل ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کے کھائے. غیبت اس سے بھی بدترین عمل ہے، جو ہم مسجدوں میں بھی نہیں چھوڑتے. مسجدوں میں بھی ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کے ٹوٹیوں پہ، گھروں میں جہاں چند عورتیں اکٹھی ہو جائیں، 4 اکٹھی ہیں 5ویں پہ تبصرہ شروع، 3 اکٹھی ہیں 4تھی پہ تبصرہ شروع. اسی طرح مرد ہیں. یوں لگتا ہے جیسے سارے تجزیہ نگار ہیں اور فرشتے ڈائری لے کر بیٹھے ہیں. ہاں بھی تسی دسو یہ کی کردا ہے، سانوں تو پتہ ہی نہیں. اور میرے بھائی وہ بری مجلس ہے، اس کو چھوڑ دیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے گھر جا کے تحفہ دے کے آیا کرتے، پتہ چلتا ہے یہ میری غیبت کرتا ہے. کہتے بھائی تیرا شکریہ کہ تو نے اپنی کی ہوئی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھوا دی ہیں. نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. انسان زنا کرتا ہے، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. شراب پیتا ہے، پکی توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. انسان چگلی کرتا ہے نا، توبہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ نہ معاف کرے جس کی چگلی کی ہے. اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. زنا چھوٹا عمل ہے، غیبت اس سے بھی بدتر ہے جو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہی کر دیتے. مسلمانوں کی عزت کو اچھالنا ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. اور یہ مسلمان کی عزت کوئی عام چیز نہیں ہے. مسلمان پہ طعن و تشنیع کوئی عام چیز نہیں ہے. مسلمان عورتوں پہ الزام لگانا کوئی عام چیز نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شخص کسی مسلمان عورت پہ الزام لگاتا ہے، فرمایا سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص پہ لعنت بھی ہو اور ایسے شخص کی گواہی ساری زندگی قبول نہیں کی جائے گی. وہ گواہی کے لائق نہیں رہتا. ہم نہ ہماری زبانوں سے مسلمان عورتیں محفوظ ہیں، نہ مسلمان مرد محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا. اب بیت اللہ دیکھنے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے ہمیں. اللہ ہم سبھی کو دکھائے، جنہوں نے دیکھا اللہ پھر دکھائے. میرے بھائی بیت اللہ کی ہمارے نزدیک کتنی عزت ہے، کتنا اکرام ہے، کتنی توقیر ہے. میرے نبی نے بیت اللہ، جس کو نبی ابراہیم عرصر نو بنانے والے اور جس کے خادم اللہ نے 2 نبی رکھے کہ انطہرا بیتی للطائفین، کہ تم نے ابراہیم اسماعیل تم نے میرے گھر کی صفائی کرنی. خادم رکھے اللہ نے. ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر، اتنی عظمت والا گھر کہ حاجی جب تک چکر نہ لگائے اس کا حج نہیں ہوتا. حاجی جب تک چکر نہ لگائے حج نہیں ہوتا. میرے نبی بیت اللہ کو کہہ رہے بیت اللہ تیری عظمت بڑی، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں، میرے بھائی نمازیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ زبان کی تباہ کاریاں اپنی جگہ پہ ہیں.
میرے نبی نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں جو لوگ اوندے منہ پھینکے جائیں گے الا حصائد السنتہم، ان میں اکثریت زبان کی کاٹ کی وجہ سے جائیں گے، زبان کی کاٹ کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کے اوندے منہ پھینکے جائیں گے۔ اس لیے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان قائم کیا، اور اس عنوان کے تحت رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ چند باتیں بیان کی جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دیں۔ اگر ان میں کوئی اچھی بات تھی یقیناً وہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت سے سی، اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے رہ گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ جن کے زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں آفات سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ایمان والی زندگی دے، موت مقدس شہادت جیسی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔